بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا شمار مقبوضہ جموں و کشمیر کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ جو اپنی بات زبان پر لانے کا یارہ رکھتے ہیں اور جرأت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے ساؤتھ کشمیر کے علاقے کولگام میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو ایک حقیقت کی طرف اور ایک نوشتہ دیوار کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ بھارت افغانستان کے حالات سے سبق سیکھے اور کشمیر کو وہ کچھ واپس لوٹا دے دفعہ 370 کی صورت میں، اور باقی جو فیصلے اور جو ترامیم کی گئی ہیں ان کی صورت میں جو کچھ بھارت نے کشمیریوں سے چھینا تھا، ان سے چرایا تھا اور ان سے واپس لیا تھا۔ محبوبہ مفتی نے بھارت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کشمیریوں کے صبر کا امتحان نہ لے، اور اگر کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر بھارت کی قیادت کو، بھارت کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ محبوبہ مفتی نے یہ بات افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں کہی، اور یہ جو مشورہ ہے، یہ جو سمجھاؤ ہے، یہ جو ایڈوائس ہے، یہ اس حالات کے اس منظرنامے کو دیکھ کر دی کہ جہاں بھارت امریکہ ایک بہت بڑی وقت کی یونیپولر طاقت تھی اور اس کا واسطہ ایک بوریا نشینوں سے تھا جو جدید دنیا کے معیار تہذیب پر اور تعریف پر پورا نہیں اترتے تھے۔ دونوں میں وضاقتہ، کلچر، سہولیات، مال و اسباب، ہتھیاروں کا زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود 20 سال کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہی ہے، اور پوری دنیا اس پر متفق ہے، خود امریکہ کے تجزیہ نگار اس پر متفق ہیں کہ وہ ایک دوسرا ویتنام ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے ویتنام کی شکست کی، کہ جب امریکہ کو افغانستان سے بے نیل و مرام ہو کر نکلنا پڑا۔ اس تناظر میں محبوبہ مفتی نے بھارت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کشمیر کے زمینی حقائق کو دیکھے، وہ طاقت کے گھمنڈ میں فیصلے نہ کرے، وہ کشمیریوں کی عددی قوت اور ان کی ظاہری جو حیثیت ہے اس کی بنیاد پر وہ اترانا بند کرے اور کشمیر کو اس کی شناخت اور کشمیری کو اس کی پہچان واپس لوٹا دے۔ محبوبہ مفتی نے بھارت کو پاکستان کے کسی قومی رہنما، کسی قومی لیڈر کی پیروی کرنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بھارت کو، نریندر مودی کو، بھارت کی قیادت کو اپنے ہی ایک لیڈر، اپنی ہی جماعت کے ایک لیڈر اٹل بہاری واجپئی کی تقلید کرنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ وہ ایک پیس پروسیس شروع کریں پاکستان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، اور اس مسئلے کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی پہلی بار محبوبہ مفتی نے یہ بات نہیں کی یا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، اور تاریخ اور وقت اسے صحیح ثابت کر چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ محبوبہ مفتی کی اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جاتا اور بھارت کا دانشور طبقہ اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم کرتا کہ محبوبہ مفتی نے نریندر مودی کو محمد علی جناح
یا تحریک پاکستان کے کسی لیڈر کی تقلید کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بی جے پی کے ایک سابق وزیر اعظم، لیڈر اور قائد اٹل بہاری واجپئی کی تقلید کا مشورہ دیا۔ تو اس پہ اتنا ناک بھوں چڑھانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، بات وہی ہے کہ جب طاقت کا نشہ ہو تو پھر عقل و خرد کو کسی ڈیپ فریزر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کا انجام پھر وہی ہوتا ہے کہ جو آج ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، جو بگرام ایئر بیس پہ رات کی تاریکی میں بھاگتے ہوئے لوگوں کی صورت میں دیکھا گیا کہ خودی کا نشہ چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ تو وہ لوگ جو عرضی دیوتا بنتے ہیں، عرضی خدا بنتے ہیں، بالآخر وہ ہاتھی کبھی چیونٹی کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچتے ہیں۔ تو محبوبہ مفتی نے یہی سمجھاؤ دیا، یہی مشورہ بھارت کی قیادت کو دیا، لیکن اس کے جواب میں بھارت کا میڈیا اور بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایک واویلا مچایا جا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ محبوبہ نے کسی کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک چیخو پکار شروع ہو گئی ہے۔ محبوبہ مفتی ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے ملا ہوں 2005 میں سری نگر کے دورے کے دوران، جب وہ ان کے والد مفتی سعید صاحب چیف منسٹر تھے اور ہم ایک سیمینار میں شرکت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو محبوبہ مفتی ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں یا اپنا ایک کردار ادا کر رہی تھیں، ان کا کوئی رول تو ڈیفائنڈ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ہمیں نظر آئیں چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے امور مملکت اور امور ریاست نبھاتے ہوئے۔ تو وہ ایک ووکل سیاستدان ہیں، ذہین اور کائیاں سیاستدان ہیں اپنے والد کی طرح۔ نسبتاً انہیں شیخ خاندان سے زیادہ بہتر سیاسی اسٹریٹجسٹ سمجھا جاتا ہے، اور جو پیس پروسیس شروع ہوا تھا اس میں اس خاندان کا ایک رول تھا۔ اس کے بعد اس خاندان نے جس طرح اپنی سیاست کو بہت متوازن انداز میں، جہاں ایک طرف بھارت کے اور دلی سرکار کے دباؤ سے بھی آزاد رکھا، وہیں اس نے بندوق بردار جو حریت پسند تھے ان سے بھی خود کو زیادہ دور نہیں کیا اور ایک درمیان کا راستہ اپنایا، اور ان کی وہ حکمت عملی بڑی حد تک کامیاب رہی کہ وہ دونوں طرف کے حمایت سے اور دونوں طرف کی بلیسنگز سے محظوظ ہوتی رہیں اپنے دور میں۔ تو یوں وہ ایک ذہین سیاستدان ہیں، کائیاں سیاستدان ہیں، متحرک اور فعال سیاستدان ہیں، اور 5 اگست 2019 کے جو فیصلے کو جس بھارت نواز سیاسی شخصیت نے سب سے زیادہ ہٹ کیا، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، وہ محبوبہ مفتی تھیں۔ اسی لیے ان کی جو دورانیہ ہے نظر بندی کا وہ بھی زیادہ رہا، اور ان کی پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ میں دلی نے زیادہ سرگرمی دکھائی، اور جو اپنی پارٹی برآمد کی اس کے جسد سے، اس کے بطن سے، اس کے وجود سے، اس کا بھی یہی تھا کہ وہ محبوبہ مفتی کی تلخی گفتار کی انہیں سزا دینا چاہتے تھے، لیکن اپنی پارٹی کا جو سکہ ہے، الطاف بخاری گو کہ ایک پرانے سیاستدان بھی ہیں اور اب ایک تجربہ کار انسان بھی ہیں، تو لیکن یہ کشمیری عوام کے مقبول جذبات کے دھارے کو وہ ابھی تک موڑ نہیں سکے۔ کشمیری عوام کا جو مقبول دھارا ہے، جو حریت پسندانہ روش پر قائم ہے، حریت پسندانہ ڈگر پر قائم ہے، وہ دھارا اپنی رفتار سے بہہ رہا ہے۔ محبوبہ مفتی کی اس مشورے، بڑے اہم موقع پہ بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، سب کچھ بکھرا ہوا ہے سامنے، خود بھارت کا میڈیا بتا رہا ہے کہ کس طرح کابل جو ہے وہ فال ہوا اور کس طرح وہاں سے لوگ نکلے اور کس طرح طالبان نے ٹیک اوور کیا، کہانیاں لکھ رہے ہیں، بھارت کا میڈیا مسلسل اس پر لکھ رہا ہے کہ ظاہر ہے طاقت کا کوئی تناسب نہیں تھا، طاقت کی کوئی جو ہے برابری نہیں تھی وہاں، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ تو اس کے جواب میں بالکل
تیر و نشتر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ محبوبہ مفتی پر برسایا جانے لگا ہے. بھارت کا میڈیا انہیں غدار قرار دے رہا ہے. بی جے پی کے لوگ جن میں ریاستی بی جے پی کے سربراہ روندر رینا ہیں جو وہ نارنجی چادر پہنے ہوئے اکثر ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، وہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں. مختار عباس نقوی جو بھارت میں تلک لگا کر بی جے پی کی سیاست کرتے ہیں اور ان کا یقین دلاتے ہیں بی جے پی کو، وہ بھی بڑے اس پہ سیخپا ہوئے ہیں. جو بھارت کی وزیر خزانہ ہے خاتون، انہوں نے بھی اس پہ بڑا رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہنے کا ایک ہی سٹائل ہے کہ اگر انہیں ہندوستان پسند نہیں ہے تو وہ پاکستان چلی جائیں اور کشمیر کی جان چھوڑ دیں، ہندوستان کی جان چھوڑ دیں، یا پاکستان کو خوش کرنا چاہتی ہیں، طالبان کا نظام چاہتی ہیں تو وہ افغانستان چلی جائیں. تو یہ وہ کمزور قسم کے دلائل ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات دلیل سے اور برہان سے ثابت نہ کی جا سکے اور اس کا دفاع نہ کیا جا سکے تو پھر اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبوبہ مفتی نے تاریخ کے ایک اہم موڑ پر بھارت کو افغانستان میں ہونے والے حالات کی طرف متوجہ کر کے اور وہاں ایک بہت بڑی طاقت کے انجام سے ڈرا کر اور وہ آئینہ دکھا کر بھارت نے محبوبہ مفتی نے ایک اہم ذمہ داری نبھائی ہے. لیکن بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی معقولیت کا راستہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی معقولیت کی راہ اختیار کرنے کا ابھی تک کوئی دور تک کوئی امکان نظر آتا ہے. لیکن بہرحال تاریخ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تاریخ نے اپنا فیصلہ سنانا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. محبوبہ مفتی نے تاریخی ایک صداقت اور حقیقت بیان کی ہے. اب بھارت جانے اور اس کا مستقبل جانے، وہ جو چاہے اپنے لیے راستہ منتخب کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.